اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے پرفیومز کی تو ہر کوئی خوشبو لگانا پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پرفیومز کو تحفے میں دینے کا رواج بھی عام ہے اور ان کی قیمت چند سو روپیوں سے لے کر کروڑوں تک جا پہنچتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ پرفیومز کیسے بنتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے نظر آنے والے لال بٹن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، ہر سمت خوشبو بکھیرنے والے پرفیومز اور عطر بنانے کی تاریخ فرعون مصر سے چلی آ رہی ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی قیمتی پرفیوم کے فارمولے سالہ سال کے پیچیدہ تجربات کے بعد بنائے جاتے ہیں۔ ان فارمولوں کی حفاظت حساس ایجنسیوں کے سربستہ رازوں کی طرح کی جاتی ہے تاکہ کسی دوسری کمپنی کو ان کی معلومات تک رسائی حاصل نہ ہو سکے۔ آج کی دنیا میں پرفیوم انڈسٹری کا بادشاہ فرانس کو مانا جاتا ہے، لیکن صرف فرانس ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کی پرفیوم انڈسٹری میں بھی یہ پریکٹس عام ہے کہ خوشبو بنانے اور ان کی کوالٹی کنٹرول کے لیے جن لوگوں کو ملازمت پر رکھا جاتا ہے، ان کی ناک کا باقاعدہ بیمہ کروایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت تعلیم یافتہ نہ بھی ہوں مگر ان کے سونگھنے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی طرح کی خوشبو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس خوشبو میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں۔ لیکن جہاں ان کے سونگھنے کی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے وہاں یہ لوگ بہت جلد سینے کے امراض، خصوصاً بے ترتیب سانس یا پھر سینسٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی کمپنی میں ان افراد کو VVIP پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کے آرام و سکون کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ فرعون مصر کی ملکہ عابدہ نے سب سے پہلے عطر تیار کیا تھا۔ اس نے پھولوں کو چربی میں لپیٹ کر صحرا کی تپتی دھوپ میں رکھ دیا۔ اس تیز گرمی میں جب چربی پگھلی تو اس میں پھول بھی تحلیل ہو گئے۔ اس چکنے مایا کو ملکہ عابدہ نے استعمال کیا تو ہر طرف مہک پھیل گئی اور فرعون نے اپنی ساری ملکاؤں کے مقابلے میں ملکہ عابدہ کو ترجیح دینی شروع کر دی۔ جب ملکہ عابدہ کو اس قدر حوصلہ افزا نتائج ملے تو اس نے مزید دوسری طرح کے عطر بھی بنانے شروع کر دیے، اور نہ صرف اس نے یہ عطر خود استعمال کیے بلکہ فرعون اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی تحائف دیے۔ ملکہ عابدہ کی چہیتی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اسے جو جہیز میں تحائف دیے گئے ان میں سندل کے درخت سے کشید کردہ عطر بھی شامل تھا۔ ملکہ عابدہ کے ان تجربات کو کچھ اور جگہوں پر بھی آزمایا گیا اور خاطر خواہ نتائج سے خوشبو کی انڈسٹری دنیا بھر میں پھیلتی گئی۔ خواتین و حضرات، آج کی دنیا میں جو قیمتی خوشبوئیں بہت معروف و مقبول ہیں، ان خوشبوؤں میں چنبیلی، عنصر اور سندل خاص اجزاء کے طور پر شامل کیے جاتے ہیں۔ چنبیلی کے پھولوں کا آبائی وطن مصر اور جزائر کومور ہیں۔ آج بھی ان پھولوں کی زیادہ تر کاشت انہی علاقوں میں کی جاتی ہے۔ پرفیوم کی تیاری میں صرف چنبیلی ہی نہیں بلکہ درجنوں طرح کے دوسرے پھولوں اور جانوروں کی چربی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے اجزاء کے کشید کردہ مایا کو خوشبو کے محلول میں شامل کرنے کا مقصد خوشبو کو دیر تک برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ پرفیوم میں اتنے اجزاء ہوتے ہیں اور اتنی اقسام کے پھول ہوتے ہیں کہ کسی ایک ملک میں بہترین پرفیوم بنانے کے اجزاء پیدا نہیں ہوتے، اسی لیے بہت سی اقسام کے پھولوں کی پتیوں کے علاوہ کئی دوسرے اجزاء درآمد بھی کرنا پڑتے ہیں۔ ان میں سے بعض اجزاء اتنے قیمتی ہوتے ہیں اور ان کا حصول اس قدر مشکل بلکہ جان لیوا ہوتا ہے، لیکن شاید یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جو بھی انہیں حاصل کر کے پرفیوم انڈسٹری کو سپلائی کر سکے تو وہ راتوں رات کروڑ پتی بھی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پرفیومز میں استعمال ہونے والا ایک میٹیریل مکسٹوریم ہے جو روسی سائبیریا میں خرگوش کے برابر ایک جانور امکسچر کی چربی سے تیار کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ قیمتی خوشبو بنانے کے لیے ایک دوسرا مادہ حبشہ میں پائے جانے والے سیوٹ نام کے جانور سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے حصول کا طریقہ نہایت ظالمانہ ہے۔ بلی کے برابر اس ننھے جانور کو زندہ پکڑ کر اس کے جسم کو چھری سے گود دیا جاتا ہے۔ اپنے زخموں کو منمل کرنے کے لیے یہ جانور ایک خاص قسم کا مادہ خارج کرتا ہے جسے بڑی احتیاط سے علادہ کیا جاتا ہے۔ یہی مادہ پرفیوم سازی میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور ہزاروں برطانوی پاؤنڈ فی کلو تک فروخت کیا جاتا ہے۔ پرفیوم میں دوسرا قیمتی مادہ مشک ہے جو کہ ایک خاص قسم کے ہرن کی ناف سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ خوشبودار خشک شدہ رطوبت ہے جو نر اخوے قسم کے ہرن سے حاصل کی جاتی ہے۔ مشک ناف کے قریب ایک جھلی دار تھیلی میں ہوتا ہے
اس تھیلی کو ناف کی نسبت سے نافا کہتے ہیں۔ مشک صرف نر ہرن میں ہی پایا جاتا ہے۔ جب یہ نافا پختہ ہو جاتا ہے تو ہوا کو معطر کر دیتا ہے۔ نافے کے اندر دانے سیاہ سرخی مائل بو بہت تیز اور اس کا مزاج تلخ ہوتا ہے۔ یہاں آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ سب سے قیمتی مشک ختن کا مشک ہوتا ہے۔ ختن دراصل چین کا ایک علاقہ ہے جہاں کے ہرن بہت مشہور ہیں، جن کے نافوں سے یہ اعلیٰ قسم کا مشک حاصل کیا جاتا ہے۔ پرفیوم یا عطر کی تیاری میں ایک اور لازمی عنصر امبر بھی شامل ہے، جو کہ سپرم ویل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ جب سپرم ویل جہاز کے پیچھے چلتی ہے تو رستے میں جو کچھ اسے ملتا ہے اسے ہڑپ کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جہاز کے چھوڑے ہوئے تیل کو بھی چٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں زخم ہو جاتے ہیں۔ زخموں کو منمل کرنے کے لیے یہ ایک مادہ خارج کرتی ہے۔ یہ مادہ 10 سے لے کر 15 کلو گرام تک ہوتا ہے، اور جس بھی شکاری کے ہاتھ یہ مادہ لگ جائے وہ پلک جھپکتے میں ہی لکھ پتی بن جاتا ہے۔ امبر حاصل کرنے کے لیے شکاری اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور موٹر بوٹوں پر سوار ہو کر مچھلیوں کے علاقے میں نکل جاتے ہیں۔ جہاں انہیں یہ ویل مچھلی نظر آتی ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی تعاقب میں لگاتے ہیں اور رستے میں استعمال شدہ تیل چھوڑتے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔